دنیا پرابلم سے بھری ہوئی، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کہہ دے کہ مجھے کوئی پریشانی کوئی مصیبت نہیں، کوئی بھی مسئلہ. پہلی محرم جہاں سے ایام اعزا شروع ہو رہے ہیں، اب ہمیں حسین کا ماتم کرنا ہے، اولاد حسین کا ماتم کرنا ہے، حسین کے لٹے گھرانے کا ماتم کرنا ہے، حسین کی قیدی بیوی بہنوں کا ماتم کرنا ہے، لیکن پہلے حسین نے کہا یہ آج کی رات، اور آج کی رات سے زیادہ اہم ہے کل کا دن. امام نے کہا یہ پہلی محرم تھی جب اللہ نے ناممکن دعا کو قبول کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی محرم کی رات اور پہلی محرم کا دن یہ قبولیت دعا کی اہم ترین راتوں میں سے ایک رات. یقیناً ہمارے ہاں شب قدر کی دعا بڑی اہم، یقیناً ہمارے ہاں شب عرفہ اور عرفات کے دن کی دعا بہت اہم، بلکہ ہمارے یہاں شب جمعہ کی دعا بھی بہت اہم ہے. اب تو شب جمعہ میں بھی ماشاءاللہ اتنا مجمع ہونے لگا ہے دنیا بھر کے اندر دعائے کمیل اور اپنی دعاؤں کے حوالے سے. ہمارے یہاں خود کربلا جا کر آقا حسین کے روضے کی دعا اتنی اہم کہ وہ روایت تو آج کل آپ بہت سنتے ہیں، کیونکہ ہر زیارت گروپ میں یہ روایت پڑھی جاتی کہ 10ویں امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ کربلا جا رہے ہو تو وہاں میرے جد کی زری کو پکڑ کر میرا سلام پہنچانا اور میرے لیے دعا کرنا. اور صحابی چکرا گیا تھا بعد میں، اس وقت تو سن لیا، بعد میں چکرا گیا کہ 10ویں امام میں اور آقا حسین میں فرق کیا ہے. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، یہ سب کے سب محمد ہے. پھر 10ویں امام میرے ذریعے سے دعا منگوا رہے ہیں، تو پھر آپ کو پوری اس کی فلسفی بتائی جاتی ہے. لیکن وہ ساری دعائیں اپنی جگہ اہم ہیں. پہلی محرم کی رات کو فراموش نہ کیجیے گا. آج کی دنیا میں کون مومن ایسا ہے جو پریشان حال نہیں؟ کوئی ایک مومن ایسا دکھا دیجیے جو پریشان حال نہ ہو. ہر مومن کو. اب خالی پریشانی اس کا نام تو نہیں ہے نا کہ آدمی مثلا ویسٹ میں آ گیا تو پتا چلا کہ یہاں پر اس کا روزگار کا مسئلہ حل ہو گیا، یا کچھ ویسٹ میں ایسی کنٹریز ہے جو اپنے جتنے سٹیزن ہیں ان کے ویلفیئر کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. اسی کا نام تو نہیں ہے نا راحت و آرام. جتنا میں نے ڈپریشن اور ٹینشن یہاں پہ دیکھا ہے اتنا ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں مجھے نظر نہیں آتا. ہر جگہ کی ڈفرینٹ پرابلم ہے، ڈفرینٹ ہر جگہ ہر آدمی پریشان. اور اس کی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. باتیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی میں نے جمع کر دی ہیں، شاید کچھ زیادہ ہی میں نے مکسر بنا دیا اس کا، لیکن خیر اب تو اختتام پہ میں آ رہا ہوں مصائب کی طرف. چھوٹی سی مثال، آپ کو پتا ہے کہ میں تو میڈیا کا آدمی نہیں، میں ٹیلی فون تک نہیں رکھتا ہوں، اور موبائل تو میرے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے. تو یہ فیس بک کیا ہے اور یوٹیوب کیا ہے اور یہ انسٹاگرام کیا ہے اور ٹک ٹاک کیا ہے اور یہ اسنیپ چیٹ کیا ہے مجھے نہیں پتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے بچوں کو بھی نہیں پتا، ان کو سب پتا ہوگا، لیکن جس جنریشن سے میرا تعلق. آج اگر خبر آئی کہ پہلے آسٹریلیا میں لاسٹ ایئر 16 سال سے کم عمر بچوں پہ سوشل میڈیا کی پابندی تھی اور آج UK نے پابندی لگا دی، سب میرے سر پہ سے گزر جاتی ہیں. 16 سال سے کم کیا اور 16 سال سے زیادہ کیا. لیکن یہ میڈیا سے اتنی دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ میرا کوئی فیس بک پیج ہے نہ میرا کوئی یوٹیوب. اب آپ کہیں گے ہم آقا حسین کو سننے آئے ہیں، آپ کو تو نہیں سننے آئے. نہیں، میں بتا رہا ہوں آج کی دنیا. چنانچہ کبھی کبھار کوئی مومن، کوئی مومنہ، کوئی میری تقریر، کوئی کلپ خود ہی اپنی مرضی سے یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. ویوز آتے ہیں 4 5 10، بہت ہوا 20 25 50 100، بس یہ بھی بہت ہو گئے. کبھی کبھار تو صرف 2 آتے ہیں اور دونوں میرے اپنے بچے ہوتے ہیں. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ میں حیران ہو گیا جب ایک صاحب نے دکھایا مولانا آپ کا یہ کلپ دیکھیے، 80 کلو 80,000 لوگوں نے دیکھا. 80,000! میں تو شاید مر جاتا اس وقت خوشی کے مارے. 80,000! اور پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو 80,000 ہے. 120,000 1,20,000 جتنے انبیاء تھے اتنے تو آپ کے ویورز ہو گئے. یہ کیا مسئلہ، کیا ماجرا؟ پتہ چلا اس میں نے کوئی دعا بتائی تھی. اب مسئلہ کیا ہے کہ باقی جو تقریریں ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، یا ہسٹری ہوتی ہے، یا مسائل ہوتے ہیں، یا امام زمانہ کے حالات ہوتے ہیں. 15 20 25 50 طریقے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ کس طریقے سے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ میرا ٹاپک نہیں. میرا ٹاپک یہ کہ ایک بالکل اننون آدمی میڈیا کی دنیا کا، جس کو میڈیا میں کوئی نہیں جانتا ہے، اس کے 100 150 ہی ہونا چاہیے ویوز، لائکس، لیکن اس کو اگر 80,000 دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے نہیں دیکھ رہے. اس میں جو لکھا ہے رزق کی دعا، اس میں جو لکھا ہے صحت کی دعا، اس میں جو لکھا ہے بیٹیوں کی شادی کی دعا. اب جیسے میں سفر حج پہ جاتا ہوں، سفر حج میں خاص عمل بیٹیوں کی شادی کا. یقین کریں، اچھا آپ لوگوں کا حج کا 2 ویک کا ہوتا ہے یا 2.5، ہم لوگوں کا 4 ویک 5 ویک پاکستان سے آنے والے. اتنی ریکویسٹ آ جاتی ہیں کہ اگر میں خالی ان کے نام لینے لگوں نا تو عرفات کے 2 دن تو اسی میں نکل جائیں گے، اعمال و واجبات تو رہ جائیں گے. تو خیر کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیوں کی شادی صحیح میچ واقعا ایک مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ، بلکہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ خود امام معصوم کی حدیث، وہ امام معصوم کہ سب سے زیادہ تو ان کا ہی تذکرہ ایام اعزا میں ہوگا، چوتھے امام کا، آقا حسین کا ذکر 10 دن ہے. باقی جو ایام اعزا کے اختتام تک
30 दिन ہیں یا 8 ربیع الاول تک، وہ چوتھے امام کا ذکر ہے نا. ان کی ایک بہت مشہور حدیث کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ غیرت مند کے لیے، جس کے پاس غیرت، یہ بہت بڑا بوجھ ہے. اور ان 4 چیزوں میں ایک ہے بنتن ولو کانا مریمہ. اگر بیٹی گھر میں بیٹھی ہو چاہے وہ مریم جیسا اسٹیٹس کیوں نہ رکھتی ہو، لیکن باپ کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے یہ. تو یہ دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسا آدمی جسے سوشل میڈیا پہ کوئی نہیں جانتا، اس کے بھی 80,000 ویوز ہو جاتے ہیں. کیوں؟ دعا کی وجہ سے. پرابلمز ہیں تو دعا لوگوں کو چاہیے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو واقعاً جو فیمس قسم کے علماء ہیں، ان کے عام کلپ اور ان کی دعاؤں کے کلپ، تو یہ خود یہ چیز گواہی دے رہی ہے کہ آج کی دنیا پرابلم سے بھری ہوئی. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کہہ دے کہ مجھے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں. ہاں، جو واقعاً اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے نیک بندے ہیں وہ کتنے ہیں؟ گنے چنے. تو ان کو چھوڑ دیجئے کہ جو راضی ہیں کہ جس حالت میں اللہ رکھ رہا ہم راضی ہیں، لیکن ایسے کتنے ہیں؟ بہت ہی کم. ہر ایک کو پرابلم. ان پرابلم کو ہم نے ذہن میں نہیں رکھا، امام معصوم نے ذہن میں رکھا. کہا کہ تم آ کے 2 مہینے 8 دن یا 40 دن یا 50 دن ہمارا غم کرو گے، ماتم کرو گے. مگر ہم بھی دیکھ رہے ہیں تم کیوں ماتم کر رہے ہو کہ جو اہل بیت میں مصیبت آئی، مگر ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے گھر میں بھی مصیبتیں. گھر سے دونوں کو کوئی کمپیئر ہی نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں. کہاں اہل بیت اور کہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے پرابلم. مگر اسی کا نام کریم کہ وہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے پرابلم کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کی خاصیت ہے نا کہ اللہ خالی پیسے والوں کو نہیں دیتا. وہ جو سمندر کی تہہ میں ایک پتھر کے اندر چھوٹا سا کیڑا ہے، اللہ اس کا رزق بھی اس کو وہاں پہنچاتا ہے. اس کو بھی اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی کہیں اگنور نہ ہونے پائے. تو اہل بیت ہمارے چھوٹے چھوٹے پرابلم کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے لے لو، ہم سے مانگ لو. یقیناً ہمیں پتا ہے مودت و محبت اہل بیت کی وجہ سے تم ہمارا ماتم کرو گے، ہمیں معلوم. لیکن ہمیں تمہارے پرابلم کا احساس ہے. کوئی بھی مسئلہ، پہلی محرم جہاں سے ایام ازا شروع ہو رہے ہیں، اب ہمیں حسین کا ماتم کرنا ہے، اولاد حسین کا ماتم کرنا ہے، حسین کے لٹے گھرانے کا ماتم کرنا ہے، حسین کی قیدی بیوی بہنوں کا ماتم کرنا ہے. لیکن پہلے حسین نے کہا. یہ آج کی رات، اور آج کی رات سے زیادہ اہم ہے کل کا دن. اگرچہ اس کے لیے امام نے اور بھی ایک طریقہ بتایا، لیکن فی الحال اس وقت جو کینیڈا کے اندر ویدر ہے اس میں وہ میں اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہوں. پہلی محرم کا روزہ اور اس کے بعد کی دعا کیا کہنا. لیکن یہ تو اتنا لمبا روزہ ہے کہ رمضان کے واجب روزے بھی ان تاریخوں میں آ جائیں تو آدمی بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھے کہ نہ رکھے. اور اگر روزہ رکھنا پڑے تو کوئی ایسا مرجع ڈھونڈ لو کہ جو 4 بجے روزہ کھلوا دیا کرے. یہ سب کچھ چل رہا ہے آج کل، ہمیں پتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ اس میں واجب سنت روزے کے لیے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ویدر چینج ہوگا، ونٹر آئے گا. پہلی محرم کے روزے کو فراموش نہ کریں، کیونکہ سفر کربلا، جو کربلا کا سفر آقا حسین نے کیا، اس میں سب سے زیادہ پورے سفر میں آقا حسین نے سب سے زیادہ کس کو یاد کیا؟ آپ کے ذہن میں جو شخصیتیں آ رہی ہوں گی خاندان کی، وہ نہیں. اس پورے سفر میں آقا حسین ایک پرسنالٹی کو بہت یاد کرتے. بہت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 5 منٹ کے بعد، لیکن اس پورے سفر میں ٹائم ٹو ٹائم امام ان کا ذکر کرتے رہے. اور پھر اس کے ذکر کے حوالے سے ہمیں وہ پیغام باقی معصومین نے دیا. یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں کہ ذکر امام کرتے تھے، یہ ہے خود ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا اس سفر میں جو مدینے سے شروع ہوا کربلا پہ مکمل ہوا، سب سے زیادہ حضرت یحییٰ کا ذکر کرتے تھے. جان دا بیپٹسٹ، یحییٰ کا ذکر کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ میرے اور یحییٰ کے حالات کتنے زیادہ سملر ٹائپ کے. کچھ چیزیں میرے امام معصومین نے بتائیں. قرآن کریم نے کہا لم نجعل، یحییٰ وہ ہیں، یہ نام یحییٰ اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا، ہم رکھ رہے ہیں. آقا حسین کے لیے بھی یہی ہے نا کہ حسین نام، حسین عربی کا ایک عام لفظ ہے، لیکن سینکڑوں سال سے عربی بولنے والوں میں سے بھی کسی نے نام نہیں رکھا تھا. اور اس شہزادے کا نام کیا کہہ کے رکھا گیا کہ جبرائیل ابھی میرے پاس آئے ہیں کہ خدا نے نام بھجوایا. اور پھر یہ کہ دونوں کی پریگننسی 6 مہینے کی تھی اور دونوں بڑی مظلومیت سے شہید ہوئے. یہ چھٹے امام کی حدیث پڑھ رہا ہوں، ٹائم کم ہے تو جلدی. اور پھر دونوں کے قتل میں ایسا آدمی انوالو تھا کہ جس کی ولادت حلال طریقے سے نہیں ہوئی تھی. وہ یحییٰ کے اندر بھی جناب یحییٰ کی شہادت اور آقا حسین کی. اور دونوں کی شہادت کے بعد 40 دن تک صبح و شام کو سورج رویا. اب یہ نہ سمجھئے کہ آج کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں، 1400 سال پہلے کے تو بے وقوف تھے. راوی نے کہا مولا سورج کیسے روتا؟ امام نے کہا سورج کا رونا یہ ہوتا تھا کہ صبح و شام کو سورج کی جو سرخی تھی بہت بڑھ جاتی تھی، بالکل ایسا لگتا تھا ریڈ کلر کا یہ اس کا رونا. 40 دن تک آسمان سے خون
نازل ہوا, کوئی پتھر اٹھاؤ تو زمین سے خون نکل رہا ہے. یہ یحییٰ کا بھی واقعہ بائبل میں گواہی دیتی ہے, اور یہ آقا حسین تو بہت دونوں میں سملر ہے نا. اس میں پھر یہ جملہ آیا امام کا کہ یاد کرو تم جب جناب زکریا نے, جو یحییٰ کے والد ہیں زکریا, انہوں نے دعا مانگی تھی کہ مجھے ایک وارث چاہیے, اور اللہ نے دعا قبول کی. ایسی دعا قبول کی کہ خود دعا مانگنے والا حیران ہو گیا, خدا بندہ یہ میری دعا کیسے قبول ہو رہی ہے, میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے, اس کی اولاد نہیں ہو سکتی. آخرہ قرآن کا لفظ ہے, ٹائم نہیں ہے بس میں جلدی سے بات ختم کرتا ہوں. یعنی ایک طرح سے دنیاوی اعتبار سے امپاسبل کام ہے, دنیاوی اعتبار سے دعا مانگ رہے ہیں دعا, لیکن جب دعا قبول ہو رہی تو خود حیران ہوئے کہ ایج کے اعتبار سے بھی اولاد نہیں ہو سکتی, اور بیوی جو ہے اس کے یہاں بھی اولاد نہیں ہو سکتی. اور اللہ نے کہا ہوا علیہ حین, تم سمجھ رہے ہو کہ ناممکن چیز ہے, یہ میرے لیے بہت ہی معمولی آسان, حین مانے بہت ہی سمپل چیز ہے میرے لیے. میری قدرت کے لیے کیا ہے, جب میں نے تجھے پیدا کیا جبکہ تیرا کوئی وجود نہیں تھا, تیرے بیٹے کو بھی پیدا کروں گا. امام نے کہا یہ پہلی محرم تھی جب اللہ نے ناممکن دعا کو قبول کیا, جو کوئی چانس نہیں ہے دعا قبول ہونے کا. آج کے زمانے میں ہوتے تو آپ کہتے ساری میڈیکل رپورٹس رکھی ہیں, اولاد ہو ہی نہیں سکتی. جناب زکریا تک نبی ہیں, بہت بلند مرتبہ, لیکن کہہ رہے ہیں کہ دعا تو میں مانگ رہا ہوں, کیونکہ دعا تو انسان کو مانگنا ہے. قبول نہ ہو تو اجر و ثواب تو قیامت میں ملے گا نا, اس اجر کے لیے دعا مانگو. لیکن امام نے کہا پہلی محرم کی دعا میں اتنی طاقت. آقا حسین اپنے چاہنے والوں کو صرف کربلا میں اپنے قبے کے نیچے بلا کے دعا قبول نہیں کروا رہے. آپ پہلی محرم دنیا کے کسی علاقے میں, کسی عزاخانے میں, کہیں پر بھی ہو دعا مانگی, اس دعا کو فراموش نہ کیجیے گا. بس یہ سمجھیے کہ جیسے شب قدر کی دعا آپ کبھی نہیں اگنور کرتے, جیسے عرفات کی دعا کبھی آپ فراموش نہیں کرتے, جیسے 15 شعبان کے اعمال کی دعا فراموش نہیں کرتے. آج کل ایک عمل اور بہت پاپولر ہو گیا, عمل داؤد کو آپ نہیں چھوڑتے. اسی طریقے سے پہلی محرم یہ دن مس نہ ہو جائے.